جب نیا اجلاس منعقد ہوتا ہے تو اس میں گزشتہ اجلاس کی کارروائی پڑھی جاتی ہے۔ اس کے دو مقاصد ہوتے ہیں۔ پہلا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تمام حاضرین نے اس کی توثیق کر دی ہے، جو کچھ لکھا گیا ہے وہ حرف آخر ہے، اب اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کارروائی میں تحریر میں کوئی غلطی ہے تو اس کو درست کیا جائے۔ وہ صحو ہو سکتا ہے، غلطی ہو سکتی ہے، غلط فہمی ہو سکتی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس میں اگر ہم سمجھتے ہیں کہ اس بات کا مفہوم یوں ہونا چاہیے اور یہ مفہوم یہ دے رہا ہے تو اس فکر اور جملے کی بھی درستی ہونی چاہیے۔ تو اس ضمن میرے ذہن میں دو باتیں آئی ہیں۔ ایک یہ کہ جب ہم نے اس وقت اسسٹنٹ سیکرٹری مقرر کیا تھا شاید فائنانس کا، ہاں جی، تو اس کے بعد پھر حامد صاحب کا خیال تھا کہ اس کو سیکرٹری کی اسسٹنٹ سیکرٹری کے بجائے ڈپٹی سیکرٹری میں بدل دیا جائے۔ تو ایک تو حاضرین سے یہ منظوری لینی ہے کہ اب ہم جہاں بھی ہم اسسٹنٹ سیکرٹری مقرر کیے تھے یا کریں گے ان کے بجائے ڈپٹی سیکرٹری کا لفظ استعمال کیا جائے گا فائنانس کے لیے۔ فائنانس ہو یا جتنے بھی ہمارے سیکرٹری ادھر موجود ہیں ان کے نیچے ایک پوری ٹیم ہوگی، وہ ڈپٹی سیکرٹری، ایڈیشنل سیکرٹری، وہ پھر آگے وہ اس میں چلے جائیں گے۔ اور دوسری توجہ یہ دلانا تھی آخری کہ ہم نے جو دعوت و تبلیغ کے حوالے سے ایک شعبہ قائم کیا ہے اس کا نام بہت لمبا ہے، تو وہ بھی پھر حامد صاحب نے گفتگو میں کہا تھا بعد میں کہ اگر اس کا نام دعوت و تربیت ہو جائے تو یہ لمبا دینی امور اور جتنا ہے نا وہ سارا ختم کر دیتے، جس سے 7 الفاظ پر ڈال کے۔ تو یہ دو چیزیں تھیں جن کی تصحیح ہو جائے، تو تصحیحات میں بس یہ دو ہی ہیں۔ تو اس کے بعد جو ابھی حامد اقبال صاحب نے باتیں کیں وہ ساری کی ساری بہت اچھی ہیں، نامزدگیاں جو کریں گے وہ ہمارے لیے مفید ہوں گی، تو میں سمجھتا ہوں کہ بات کو آگے بڑھانا چاہیے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ کیا دعوت و تربیت وہ سارا کاٹ کے نا، تو صرف دعوت و تربیت۔ ہاں صاحب ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔